حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج کی ان تینوں قسموں میں سے کوئی بھی قسم ایک حاجی ادا کر سکتا ہے، اس کی نیت کر سکتا ہے۔ البتہ ان تینوں اقسام میں سے سب سے افضل حج تمتع ہے۔ تینوں اقسام میں معمولی فرق ہے۔ حج افراد کے اندر صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ حج قران میں حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی ہوتا ہے، البتہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حاجی اپنے احرام سے حلال نہیں ہو پاتا جب تک کہ حج مکمل نہ ہو جائے۔ وہ احرام کے لباس میں ہی رہتا ہے، احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے، اور اس کے لیے قربانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر قربانی اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ پھر اس کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، 3 روزے ایام حج میں اور باقی 7 روزے بعد میں وہ رکھ کر اپنے حج کی اصلاح کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس قربانی کا جانور موجود نہ ہو۔ قربانی کے پیسے اس کے پاس اگر نہ ہو تو اس طریقے سے وہ 10 روزے رکھ کر اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ تو یہ حج قران کا طریقہ ہے کہ اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حاجی احرام کا لباس نہیں کھول سکتا۔ کب کھولے گا؟ جب وہ اپنے حج سے فارغ ہو جائے گا۔ حج کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو 4 اعمال میں سے اگر 2 عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد احرام کا لباس کھول سکتا ہے۔ اور جہاں تک حج تمتع کی بات ہے تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے حج کا، سب سے افضل حج ہے یہ۔ اس میں حج اور عمرہ دونوں کیا جاتا ہے، اس لیے سب سے افضل یہی ہے۔ ایک حاجی کے پاس اگر استطاعت ہو تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، وہ یعنی حج تمتع کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انڈیا سے وہ جائے تو فلائٹ کے اندر نیت صرف عمرے کی کرے، اللہم لبیک عمرتن کہے، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نیت کر لے نسک کے اندر داخل ہونے کی، عبادت کے اندر داخل ہونے کی، اس وقت سے وہ تلبیہ پکارنا شروع کر دے۔ جب تک خانہ کعبہ نظر نہ آ جائے وہ تلبیہ پکارتا رہے، جب تک خانہ کعبہ نظر نہ آ جائے تلبیہ وہ پکارتا رہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وہ اپنے اوقات کو تلبیہ ہی پکارنے میں گزارے۔ دوسرے کاموں میں مشغول ہونا اور فضول کی باتیں کرنا دوست و احباب کے ساتھ اس وقت مناسب نہیں ہے۔ آپ کا یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، یہ وقت آپ کو زندگی میں دوبارہ